خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے بغیر مال خرچ تو الحمدللہ. دین غریبوں کو کہیں نہیں بھول. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل. یہ آخری 2 حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر. 7ویں حدیث بخاری اور مسلم متفق. بخاری میں 2999، مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے. نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی. دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے الحمدللہ، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کوئی سیب گر گئے یا سب موٹر سائیکل تو یہ بھی صدقہ ہے مفت. نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ. کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ، کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا. نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے، مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے. بخاری اور مسلم. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے یہ بخاری اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث 8ویں موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو آج تک نہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ. دیکھتے جائیں. نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ. نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ. یہ بخاری اور متفق علیہ حدیث کے ہاں بھی ہے تشیع کے. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے. نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا. نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ. نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے امر بالمعروف. نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ یعنی نہیں انل. نمبر 7، آپ حیران ہو تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے. تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن کرنا یہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے ثواب لکھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے،
اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے، یہ قرآن حکیم میں چند کریٹیکل آیات میں سے ہے، اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ہیں ان پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا۔ لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشنز کی یاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں۔ اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں۔ چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا۔ اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی۔ اس میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں،
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی. انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی اسلام کی بڑی سختی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکات نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکات لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکات نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکات کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقہ ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکات کے کام کے اوپر مامور ہیں یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکات، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکات تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، یا بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے تو وہ جو زکات کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے میں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکات نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکات دے گا. 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز.
وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکات دی جائے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دے دیے, اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں, اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے, یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے, ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں, درگزر کریں, جذباتی لوگ ہیں, تو ہمارا عذر قبول کریں. حضور نے کوئی 295 نہیں لگائی, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں. پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی, اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں, تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا, لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی, وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی, لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے, لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا, اس کی مالی مدد کی جائے, وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے, تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفر رقاب, اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا, کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے, آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے, پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے, پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے. یا پھر کوئی امیر آدمی تھا, ان کی قیمت دے دیتا تھا, جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے. اور بخاری میں الفاظ ہیں, حضرت عمر کہا کرتے تھے ابوبکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال, سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے, اس کا کفارہ, جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے, قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا, تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین, اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ اسے کہے کہ بھائی تو میرا اینا دینا ہے تو میں نہیں زکوٰۃ دینے سے برابر ہو گیا. نہیں, بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا. ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے قرض مانگے اور آپ کو پتا ہے یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا, تو آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں, اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ رکھ لو, جب آسانی ہو ٹائم کیا وہ تک ہے تو واپس کر دینا. واپس تو انہیں کو نہیں کرنا, تسی پاویں کمو یا نہ کمو. لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں گے ٹھیک ہے جب تیرے پاس توفیق ہوئی, اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا, اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیا, ویسے کوئی چانسز نہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا الا ماشاء اللہ, تو آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے تو آپ لے کے کسی اور غریب کو دے دیجیے گا, ادروائز آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نے پہلے نیت کرنی, بعد میں نہیں. اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ پھر رزق کے اوپر ہے, کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دیں, اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے. تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے نہیں ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے. ویسے زکوٰۃ کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اپنا وہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ زکوٰۃ دینی تھی تو اس طرح کرو, یہ تم زکوٰۃ رکھ لو, ٹھیک ہے,
اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھیا میرا قرض اتار لو. اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی مرضی ہے, پابند نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکات دیں. صحابہ کرام کرتے تھے قربانی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے, اشرفیاں دی ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے. باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے, کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کوئی فی سبیل اللہ کی مد ہے نا, تو یہ والا جہاد اور قتال ہے جو آپ دعوت توحید کر رہے ہیں. اتنی گمراہی میں آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں. اسی لیے علماء عرب نے ریٹن میں فتویٰ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے, وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل آئے, بس یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں, تو وہ تو ان کو اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ فتویٰ دیا کہ پیس ٹی وی کے لیے بھی زکات لگ جائے گی. پھر انہوں نے زکات بھی کلیکٹ کی اس کے لیے, کیونکہ فی سبیل اللہ کی مد میں تو آتا ہے. آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں, زکات کی مد میں سے دے سکتے ہیں. ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آج کے دور میں یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے, تو مسجد بھی فی سبیل اللہ میں. اور قتال صرف آپ نے کافروں کے خلاف نہیں کرنا ہوتا, علمی قتال بھی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر, اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کو جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں, لیکن اس وقت پریکٹیکلی جہادی تنظیمیں کیا غالب ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. زیادہ تر جہادی تنظیمیں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی خاطر قتال کرے. کیونکہ امام بخاری نے تو کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا, وہ تو پوری زندگی انہوں نے صحیح بخاری لکھنے میں ہی لگائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی قتال نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں جو مجاہدین ہیں ان کا قتال ایک پلڑے میں, اور جو صحیح بخاری انہوں نے خدمت کی ہے وہ ایک پلڑے میں. یہ بھی تو ایک قتال ہے نا. باطل کے جو جھوٹے دلائل ہیں ان کا مقابلہ کرنا علمی دلائل کے ذریعے, یہ بھی قتال ہے. اور پاکستان میں تو واقعی قتال ہے, کیونکہ اس کے بدلے آپ قتل ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں, آپ واجب القتل ہیں. آپ ہندو ہو کوئی واجب القتل نہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کرسچن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اونچی آمین کہیں, آپ کو کوئی ہندو عیسائی سکھ مسجد میں آ کے نہیں مارے گا کہ تو نے آمین اونچی کیوں کہی, مسلمان مارے گا. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے, چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو, خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے, خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو, خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو, خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو, کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو, وہ سب کے اوپر زکات لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسافر ہے ہی خود بےچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں. بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے, نہ بھی لوٹے. اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکات کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور زکات کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی, آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں, یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے, وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے. وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے, جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے, وہ مسافر ہے, روزے بھی چھوڑ دے مسافر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا, کسی اور سے تو نہیں رکھوانے. تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ. تو یہ سر 8 مصارف ہیں, اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فی سبیل اللہ, اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں. مگر کوئی عالم دین ہے, قرآن و سنت سکھا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک HD ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپیہ, تو آپ زکات کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں. دین کے لیے آپ نے خرچ کیا. لیکن وہ علماء دین جو کہ مسجد میں اپنی نماز بھی آخری صف میں آگے پڑھتے ہیں اور لاکھوں کے چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں,
اور مسجد کی ایک ٹوٹی خراب ہوتی ہے پتہ نہیں خود ہی کروا دیتے ہیں تاکہ چندہ اکٹھا کر سکیں, اور وہ آ کے آپ کو جمعے دن اپیل کریں کہ یہ ہمارے مسجد کی وضو خانے کی ٹوٹیاں جو ہے خراب ہیں, گیزر خراب ہوا ہے, نیا لگوانا, چندہ دے. تو ان سے پوچھو جو پہلے چندے لیے اسی لیے تو لیے تھے, اور پھر خرابی ہوئی ہے پھر نہ میں صرف چندہ مانگتے پہ ہو. اور حالت یہ ہوگی کہ 40, 50, 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو خرید کے دی ہوئی ہوں گی, اور بچوں کی تعلیم کیا ہوگی, میٹرک فیل. کام کیا کرتے ہیں, ابا جی جو ہے مولوی ہیں, یہ کام کرتے ہیں, وہ خود تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ پیسہ دین کے نام, اور اسی مدرسے میں وہ بچے جن کی خاطر لوگوں نے چندے دیے تھے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں, انہیں کوئی دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں, ان کے کپڑے میلے ہیں دھونے والا کوئی نہیں ہے, جن کے نام سے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بےچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. یقین کریں کئی مدارس میں تو آپ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, پورا نماز کے اندر وہ کھجلی کرتے رہتے ہیں, ان کو دانے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی دوائی نہیں لے کے دیتا. اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, یعنی جو شخص شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے بچے نہیں ہیں اس کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہے. جن کے بچے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ یار یہ کسی کے بچے نہیں ہیں ظالموں. 8, 9 سال کے بچے, یقین کریں ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسے نشان بنے ہوتے ہیں کھجلی کے, سردیوں میں کھجلی کر کر کے پورے یعنی ان کے جسم کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں. کوئی کریم ان کو لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اپنی گاڑی انہوں نے پیٹرول والی رکھی ہوئی ہے 80-90 لاکھ والی, اور فضول گھومتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. اور وہ پیٹرول جو ڈل رہا ہے اور وہ گاڑی بھی اس بچے کے صدقے اسے ملی ہوئی ہے, اس کے ذریعے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوا نا. یہ لوگوں کا حال ہے. تو پیسہ لگائیں ان بچوں کے اوپر جو بےچارے غریب ماں باپ کے بچے ہیں, 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی, اور وہ بچے یہاں پہ مدرسوں میں انہوں نے داخل کرائے گا, چلو یار روٹی تو کھا لیں گے نا عزت کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, کیا استحصال ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں, بکرا آپ دے کے آتے ہیں مدرسے میں, آپ کبھی وہ بکرا جو آپ نے دیا انہیں کہ پکا کے ان کو کھلائیں تو آپ جا کے ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں, اتنی سی بوٹی رکھی ہوئی ہوگی اور اکثر کو شوربے ہی دے رہے ہوں گے, اور وہیں ایک کاری بیٹھا ہوگا اور اس کی جو پلیٹ ہے اس سے بوٹیاں اچھل کے باہر گر رہی ہوگی, ایسے کر کے پہاڑی بنی ہوئی ہوگی بوٹیوں کی, ادھر ہی بیٹھ کے کھا رہا ہوگا وہ, اور کھانے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا اس سے, اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہوں گے. یار اپنا کما کے تم اتنی بوٹیاں کھاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کے اوپر کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ, لیکن ان غریبوں کے نام کے اوپر تم کھا رہے ہو اور ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے, خود کھا رہے ہو, تو یہ تو حرام ہی کھا رہے ہو نا. اس طرح کے بچے جب پڑھ کے نکلیں گے, ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو جنسی استحصال کرتے ہیں ان بچوں کا, یہ لوگ وہ الگ سے ہے, وہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے, یہ انہوں نے اور کام ان کے ساتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, پلس جو انہوں نے اپنی خدمت کے لیے انہیں رکھا ہوتا ہے. گھر بیویاں جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے کے نکالتی ہیں, اور یہاں کے بچوں سے کبھی جو ہے وہ ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور خدمت کروا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے, ہم نے خود دیکھا, ککھ بھی نیچے پندے اٹھ کے, اور بچوں کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے, اور بچے بھی بےچارے وہ سمجھتے ہیں کہ استاد کی خدمت کرنی ہے. یار یہ استاد ہے, یہ اس قابل ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, ان کو تو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے چھوڑنے چاہیے, چیونٹیاں چھوڑنی چاہیے جیلوں میں ڈال کے. یہ تو اس قابل ہے. کیا اپنے بچوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے؟ یہ یقین کریں اتنا ترس آتا. میں تو کوشش کرتا ہوں یار میں کسی ایسی مسجد میں اب نماز نہ پڑھوں جہاں مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے اس طرح کا, میرا دل پسیج جاتا ہے. یار ان کے اپنے بجلی کے بل 60,000 70,000 لاکھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن گیس نہیں ہے, بجلی کا ایک گیزر بچوں کو نہیں لگا کے دے سکتے کہ یار وہ بےچارے عصر سے مغرب بیٹھ کے کپڑے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو رہے ہوتے ہیں, پھر ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں اور کئی بچے مر بھی جاتے ہیں. مدارس میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے, انہیں وہ فیسلٹیز نہیں انہوں نے دی ہوئی, اور خود ان کے نام کے اوپر انہوں نے ساری فیسلٹیز اویل کی ہوئی ہیں. اس وقت انہیں خیال نہیں آتا یار یہ جو فی سبیل اللہ ہے اور وابن السبیل بھی ہیں, وہ مسافر ہے نا, اللہ کی راہ کے مسافر ہیں بےچارے. یار ماں باپ اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کچھ سلوک کریں, ان پہ یہ ظلم ڈھائیں. آپ کبھی ان بیچاروں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھیں؟ یار بڑا آدمی نہیں بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر ٹھنڈے پانی کے ساتھ کپڑے دھو سکتا, جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بالکل معصوم یار 8-8 10-10 سال کے بچے. ہمارے بچے تو یقین کریں مطلب 8-8 10 سال کیا یہ 15-15 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں خود پی سکتے. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یار چلو بچے ہیں ترس دل پسیجتا ہے. انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کے ان کے نام کا لے کے کھا رہے ہیں. پھر افطاریوں کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ افطاریاں کرواتے ہیں بچوں کی, اور 8-10 افطاریوں کے جو پیسے آئے ہوتے ہیں نا, ایک افطاری کرواتے ہیں اور پیچھے ایک بینر لگاتے ہیں, پہلے ایک کمپنی کا, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تصویر کھینچنے کے بعد اسی افطاری کے اندر دوسری کمپنی کا لگا دیتے ہیں بینر, اور 8-10 افطاریاں جو ہے ایک افطاری میں ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ یہ سارے کے سارے صدقات ان کو دین کے نام کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں.
اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے کیوں آپ رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگ خود تو کما ہی نہیں رہے ہو، یا اگر کوئی عالم دین اپنا کماتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے اپنے اوپر لگائے، ان بچوں کے نام کے اوپر جو تم کما رہے ہو ان بچوں کے اوپر کیوں نہیں لگ رہا؟ اور اسی طرح لگے جس طرح تم اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو، حالانکہ تمہارے بچوں پہ تو لگتے ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف تمہاری اولاد ہے، انہیں گاڑی لے کے دی بھی ہے، ٹھیک ہے مدرسے کے ہر بچے کو گاڑی لے کے دو، ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کر سکتے، تو اتنے ظالم ہیں۔ جبکہ یہ آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ سن لیں انہی آیات کا درس ذرا ان مولویوں کا سن لیجئے گا، کبھی ترجمہ کلاس میں یہ آئے نا زکوٰۃ کے مصارف، تو اس کے بعد ذرا پوچھئے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کسٹوڈین تو آپ ہیں نا، بیت المال تو اب ختم ہو گیا، امت میں زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ علماء۔ ہم تو نہیں کلیکٹ کر رہے نا، ہم بھی کچھ حصہ مدارس میں دے دیں گے، کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے، لیکن پلانٹ ارتھ پہ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ صرف علماء۔ بینک سے تو آپ ایک دن پہلے ہی یکم رمضان سے پہلے ہی پیسے نکلوا لیتے ہیں، یا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کٹے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہ کٹے، آپ خود تو دینا۔ زکوٰۃ کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ خمس کلیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ۔ اب ان سے پوچھیں گے آپ بتاؤ یہ لگا رہے کہاں ہو؟ آپ تو صرف اپنی تنخواہ لے سکتے ہو، اس میں سے تنخواہ کتنی؟ 10,000 20,000، تو گاڑی کیسے رکھی ہوئی ہے 20,000 تنخواہ میں؟ بچے کو بھی لے کے دی ہوئی ہے، تو پوری زندگی 20,000 روپے مہینہ جوڑتا رہے تو گاڑی خرید نہیں سکتا، پٹرول ڈلوانا تو دور کی بات ہے، خرید نہیں سکتا۔ یہ ہمارے جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ریٹائر ہو کے جب باہر کے ملکوں میں بھاگتے ہیں اور ان کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں بھی جمع کریں نا تو اس اثاثے کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ تو ان سے پوچھے کون سی تم نے جاگ لگ گئی ہے؟ حرام سور کمایا، مدارس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کس چیز کا کھا رہے ہو تم لوگ؟ تو اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، واللہ علیم حکیم۔ اب اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور اس کے کام حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کو خوب پتا ہے کون زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں رہا، یا جو کلیکٹ کر رہا ہے وہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک مدھم نامی غلام تھا، اس نے بیت المال میں سے صرف ایک چادر اٹھا لی تھی کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، فوت ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے خیبر کے موقع پر تیر لگا اسے، شہید ہو گیا، صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہید کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، حضور کو وضو کرواتا تھا، اس سے بڑا کوئی سعادت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ تم اسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی، بیت المال میں سے، اللہ نے آگ کی اس کے اوپر پہنا دیا اسے۔ بس یہ حضور نے بات کی ہے تو صحابہ کرام نے گھروں کو دوڑے ہیں۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے مال غنیمت میں سے یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا کہ یار اس کی کیا قیمت ہے، چلو میں لے جانا کہا، وہ بھی انہوں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ رسی نہ کہیں فٹ ہو جائے ہمیں، اور یہاں جناب انہوں نے پورا مال ہتھیا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ کو خوب علم ہے جو 2 نمبری کر رہے ہو نا تم لوگ، چاہے وہ دینے والے یا کلیکٹ کرنے والے، اور یہ اس کی حکمت ہے، وہ تمہیں پکڑتا نہیں، آخرت میں پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ
पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं मानते, वो क्या मानते हैं वो एक लाला मामला है, लेकिन कहते हैं इतना भी हमने सीरियस नहीं लिया हुआ उनको। ये इसी तरीके से है जैसा कि बरेलवियों को ये क्या कहानी की करवाई जाती है और देवबंदियों को कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते। हम भी बचपन में, मेरा खुद भी सारे फिरकों में, मतलब मेरा तो बिल्टअप सारा बरेलवियत में हुआ है, तो अब ये बहुत बड़ी कहानी और चल रही है। आप किसी अहले हदीस से भी जाके पूछे कि यार आप इमामों को नहीं मानते, वो कहेंगे नाउज़ु बिल्लाह, हम तो मतलब इमामों की खिदमत को ही लेके चल रहे हैं। चले अगर इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से कोई इख्तलाफ भी हुआ किसी मसले में, वो तो अलग बात, बाकी जो 3 बड़े फिक्र के इमाम हैं, 3 वो जो कहानी करा के बताए गए हैं, ये तो हजारों फिक्र के इमाम हैं जिनके नाम किताबों में है लेकिन वो पब्लिकली नहीं चले। ये वो 4 इमाम थे जिनको फिरकों ने, आप समझ लें, प्रमोशन करना शुरू कर दी, तो एक मामला चल गए, पार्टियां मिल गई इनको। जैसे नबी इस्लाम की एक बेटी सईदा फातिमा को पार्टी मिल गई, बाकी बेटियों को पार्टी नहीं मिली, तो वो बेचारी मशहूर नहीं हुई। हालांकि शिया की मोतबर किताबों के अंदर यानी नबी इस्लाम की 4 बेटियां, ईरान के शिया तो 4, वो कहते हैं ये तो अनडाउटेड मसला है, यहां पे कहानी इन्होंने करवाई हुई है। इवन सबसे बड़ा जो राफदी है यासर अल हबीब, वो भी नबी इस्लाम की 4 बेटियां मानता है, वो भी उसके भी इनकार करने की जरूरत नहीं हुई। नाजुल बलागा के अंदर मौला अली अलैहि सलाम ने हजरत उस्मान को दमादे रसूल फरमाया, ठीक है, तो कहानी है लेकिन वो चल रही होती है इस तरीके से। तो वो एक कहानी उन्होंने चला दी और वो कहानी उनकी बिकनी शुरू हो गई कि इमामों को नहीं मानते। वो आप अहले हदीसों से पूछे आप इमामों को मानते हैं, वो कहते हैं सर इमामों को ना माने तो हमारी सारी किताबें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, अहमद बिन हंबल के उस्ताद है इमाम शाफी, इमाम शाफी के उस्ताद है इमाम मालिक, और इन इमामों से हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में। अगर हम उन इमामों को ही ना माने तो इन हदीसों को फिर हम कहां से मानेंगे जिनकी चेन से वो आ रही हैं। वो फिर आपको बताएंगे कि हम इमामों को भी मानते हैं और इमामों की भी मानते हैं। इमामों को मानते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इमामों की मानते हैं कि इमामों ने हमें बताया है कि हमारी कोई बात भी किताबों सुन्नत के खिलाफ हो तो उसको छोड़ दो। हम इमामों की रवायत करदा अहादीस को मानते हैं, बाकी उनके जो फतावाजात हैं जो दूसरी सहीहुल इस्नाद अहादीस या सहाबा की अकवाल की रोशनी में गलत साबित होते हैं, हमारी रोशनी में नहीं उनकी रोशनी में हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से शिया के बारे में कहानी करा दी, वो हज़रत मुआविया की डेथ का दिन मना रहे हैं और ये सुन्नी भी उनके देखा देखी शुरू हो गया, उनका और चल रहा है। ये इसाले सवाब के मामले में मेरा बिल्कुल कैटेगोरिकल एक ओपिनियन है। लाखों लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी है, मसला नंबर 74। आप इसाले सवाब लिखें यूट्यूब पे, टॉप ऑफ लिस्ट मेरी वो वीडियो खुल जाएगी, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो, या आपकी ये रजब के कुंडे हो, इन सारों के बारे में कि ये सब की सब एक्टिविटीज दीन में खुद से दाखिल की गई हैं। हम इनको कुफ्र और शिर्क वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो है। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। वो भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज जरूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें 2 तरीके हैं, या तो वो चीज जो पकाई जा रही है वो हराम हो, को खिंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त जबर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब 2 तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंच जाए, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिर्क किया। न्याज तो साइड पे रह गई, अकीदा ही गलत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज ले आता है, हम उससे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उससे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा, कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह का नाम दिया सवाब पहुंचाना है उन्होंने। अच्छा जी, फिर ज्यादा वहम निकालना है तो आप पूछ लें कि सवाब पहुंचा के कढ़ना कि जे तुसी वाकई खाना नहीं खाना थे, जे खाना थे इत्थे तक ही सवाल रखो, ज्यादा गुलूफ ना करें आप क्योंकि गुलूफ करेंगे ना तो मामलात बिगड़ेंगे। और ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सही बुखारी में सईदा आयशा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये कुछ न्यू मुस्लिम है, हमें नहीं पता इन्होंने ज़बिया सही किया या नहीं किया, तो ये जब कोई इस तरह की गिफ्ट लेके आते हैं हम क्या करें? आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया करो। अल्लाह आपने कहा कि बुलाओ, आप ये भी कह सकते थे हलफ दिलवाओ ये वो,
وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا، اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں، جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دو. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا، اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا. میں نے جو سوال کرنے والا صحیح ہے، میرا کلپ لاگو. میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا، آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا. تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک. وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا، تو وہ آج یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر، ظاہر ہے جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالریز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین آفاق کے فالوورز ہیں، جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اطاق کے فالوور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں. جب مرتد بھی ہوگے، خارج اسلام بھی ہوگے، آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں، وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی. آپ المحند مفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا.